ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے میں استقبال کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں رزق کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ بتانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 26 میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا رزق جو ہے وسیع کر دیتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے ملاقات کرتے ہیں عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، بہت کم وقت میں بڑا پیغام پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ناظرین تک۔ جیسا کہ ہم نے بتایا سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ میرا سوال ہے یہاں سے، کیونکہ ترجمہ تو میں نے پڑھ دیا ہے، کہ اگر جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کا چاہے رزق وہ تنگ کر دے اور جس کا چاہے وہ رزق وسیع کر دے، تو پھر ہم لوگوں کا محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یہ جس آیہ کریمہ کی جانب آپ نے اشارہ کیا، سورہ رعد آیت نمبر 26، میں اس آیہ کریمہ کو ایک مرتبہ اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دوں تاکہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد اس آیت سے آپ کے سوال کے جواب کو ڈھونڈا جائے کہ یہ آیہ کریمہ کیا فرمانا چاہتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ جیسا کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ آیہ کریمہ ظاہراً آپ کے سوال کے مطابق ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو کسی کا رزق وسیع کر دیتا ہے، یعنی زیادہ کر دیتا ہے، زیادہ کر تنگ سے مراد کم تنگ کر دیتا ہے، یعنی روزی روٹی کم ہو پھر ہم جاتی لوگ ہے۔ دعا اور محنت لوگ اتنا کر رہے ہیں، اس یہ کا کیا کیوں کرتے ہیں؟ جی، اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور کریے تو یہ آیت ہرگز اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ یوں ہی جس کا رزق چاہے وسیع کر دے اور جس کا رزق چاہے تنگ کر دے۔ ایک چیز بہت اہم ہے جو ہمارے ناظرین اور تمام انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رزاق بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ بالکل، یہ دوسرا جملہ شاید ہم کم سوچتے ہیں۔ جی، اللہ رازق بھی ہے لیکن حکیم بھی ہے۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو کوئی کام بغیر سبب اور بغیر علت کے نہ انجام دے۔ جہاں آپ اللہ کو رازق کہتے ہو وہیں اللہ کو حکیم بھی کہتے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید میں کئی جگہوں پر پروردگار عالم کے لیے لفظ حکیم استعمال ہوا۔ حکیم اپنا ہر کام مطابق اسباب و علت کرتا ہے، یعنی حکمت کے تحت ہوتی ہے، یعنی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ بس معیشہ کا جو معنی لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ خود لفظ حکیم سے ہٹ جاتا ہے کہ وہ حکمتوں کے تحت کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا رزق بھی ہے۔ اللہ کی مشیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمام اسباب و علل کو ہٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں اب ہم کیا کریں، ہم دعا کر کے کیا کریں، ہم محنت کر کے کیا کریں، ہم تلاش کر کے کیا کریں، جب اللہ کو دینا ہی اپنی مشیت سے ہے۔ اللہ کی مشیت کو حکمت خدا سے نہ ٹکرائیے۔ حکمت خدا اور مشیت خدا ساتھ ساتھ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بادل پانی برسائیں گے، یہ مشیت خدا ہے۔ حکمت خدا وہ خاص سسٹم کہ سمندروں سے وہ بھاپ بنے گی، اوپر جائے گی، یہ حکمت خدا طے ہوگی۔ وہاں سے مشیت خدا یہ ہوگا کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ یہ سسٹم ہے۔ جسی کو کبھی کبھار ہم جب مشیت کو دیکھتے ہیں حکمت سے ہٹا کر تو پھر معنی غلط کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ جس کا دل چاہے گا۔ اگر اس آیہ کریمہ کو واقعی میں اسی آیہ کریمہ سے اگر جواب عرض کروں نا، یہ آیہ کریمہ دیکھیے کس آیت کے بعد آئی ہے، چونکہ قرآن مجید کو جاننے کے لیے
ضروری ہے کہ یہ آیت کس پس منظر میں آئی ہے، کس آیت کے بعد میں آئی. اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہاں ارشاد اس طرح ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور پھر اس کے بعد اپنے عہد کو کیا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. جن لوگوں سے اللہ نے رابطہ رکھنے کو کہا ہے یہ لوگ ان سے اپنا رابطہ توڑ دیتے ہیں، جیسے رشتہ دار، ماں باپ. یہ دیکھیں بہت توجہ ہے، اللہ جن لوگوں سے رابطہ رکھنے کو کہہ رہا ہے یہ لوگ ان سے رابطہ توڑ دیتے ہیں، عہد پروردگار عالم کو توڑ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ایک بری جگہ ہے، یعنی وہ جہنم. اب اس آیہ کریمہ کی فوراً بات کیا آتا ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اس پہلے والی آیت کو دیکھ کر آپ اس آیت سے سمجھنا چاہیں تو در حقیقت یہ پیغام قرآن دے رہا ہے کہ دیکھیے بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ توڑ دوں گا. عہد الہی کیا ہے کہ مال حرام نہ کھاؤ، کم تول ناپ میں کمی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، یہ سب ہم نے عہد کیا ہے. ان تمام عہد الہی کو کیوں توڑتے ہیں؟ تاکہ زیادہ مارکیٹ میں ہم کما سکیں. تو جو فرما رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ توڑ کے زیادہ بچت کر سکیں. آدمی سوچتا ہے اس طرح جو ہے میرا رزق اور میری روزی زیادہ ہو جائے گی. اب یہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے تم کیا سوچتے ہو کہ یہ رزق تمہارے ہاتھوں میں ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ رزق میرے ہاتھوں میں ہے، تمہیں جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق رہو. بعض یہ سمجھتے زمین میں فساد زمین یہی ہے نا کہ آپ آئیے 2 روپے کا مال 200 روپے میں بیچیے. احسن تم فساد کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ غریبان پکڑیں تو ہی فساد ہے. فساد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 روپے کا سامان اگر 200 روپے میں بیچا تو یہ بھی فساد فی الارض ہے. اب بعض سمجھتے ہیں کہ ان راستوں سے میں زیادہ کما لوں گا. ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ کہاں ہو تم، یہ رزق ہمارے ہاتھوں میں، جن راستوں کو ہم نے تمہیں بتایا ان راستوں کو طے کرو. رزق اس حکمت سے آتا ہے. بس پہلا جواب اگر غور فرمائیں خدا کی رزاقیت کو خدا کی حکمت سے ہٹا کر مت دیکھیے کہ نہیں اللہ رازق ہے. خوب اللہ حکیم بھی، اللہ کہتا ہے صبح اٹھو جاؤ. تو جو فرما رہے ہیں خدا جتنے بھی کام کرتا ہے اسباب کے ذریعے، بالکل، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بدون اسباب کام کیا. مجھے اگر صحت پانا ہے نا تو اللہ نے سسٹم بنایا کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو وہ جو فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے، اللہ کہتا ہے شافی میں ہوں، شفا میں دوں گا، لیکن سسٹم یہی ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے یہاں سے ہو کے آنا پڑے گا. تمہیں روزی میں دوں گا لیکن سسٹم یہی ہے کہ تمہیں صبح اٹھ کر بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرنا ہوگا، یا نوکری کرتے ہو تو آفس جانا ہوگا. سسٹم یہ ہے لیکن رازق میں ہوں. بالکل. وہ جو فرمائیے اس حوالے سے اگر ہم آ کر دیکھیں نا تو اس معنی کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. میرے خیال سے جو آپ نے آیت اس سے پہلے والی پڑھی ہے 26 سے پہلے یعنی 25 24 25 جو بھی پڑھا ہے ہم نے، تو ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور اسی کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. جبکہ قرآن کریم میں بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہے. پس منظر کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت اچھا کہا کہ پہلی والی جو آیت ہے کہ اگر کوئی دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے تو اس کے رزق میں یہ چیزیں اب یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سے ان سے پیسہ چھین لوں، ان سے یہ لے لوں، اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑ لوں، عہد الہی کو توڑ دوں، میں بہت زیادہ کما لوں گا، میرے پاس بہت زیادہ بچت ہو جائے گا. نہیں، رزق دینا ہمارا کام ہے، ہم تمہارے رزق میں برکت دیں گے. اب اس حوالے سے اگر دیکھیں نا تو کبھی یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں دن بھر بیٹھ کر سوؤں، آرام سے سوؤں، اس کے بعد شام میں میری پاکٹ میں جو ہے پیسہ آ جائے اور اللہ نے کہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے رزق دوں گا اور جس کا دل چاہتا ہے تنگ کر دوں گا. یہی ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں اس چیزوں کو ہم لوگ اس پروگرام کے ذریعے سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ کی یہ کوشش ہے چھوٹی، اور ساتھ ہی مولانا صاحب نے واضح کر دیا. ایک بڑا اچھی چیز آپ نے بیان فرمائی اور مجھے بہت پسند آئی وہ چیز کہ فساد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں. مطلب فساد یہ ہے کہ اگر آپ خیانت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی وہ چیز جو سسٹم ہے نا، مطلب فساد اگر عربی میں کہا جائے نا، آپ کا موبائل چل رہا ہے، وہ ہینگ کرنے لگے نا تو کہتے ہیں موبائل میں فساد آ گیا. یعنی جو نظام اور جو سسٹم ہے اس سے ہٹ جا رہے ہیں تو وہی فساد. اوکے، اچھا ایک چیز اور میں جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے بالکل، کہ یہ بھی ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں اور اس کو قرآن مجید سے آپ ملائیے
کہ اگر آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں تو اس کے رزق میں آپ کی کمی آ جاتی ہے، اور کچھ نیک کام کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ چیز کو تھوڑا سا سمجھنا اور اس کو ذہن میں اتارنا، اپنے دلوں میں اتارنا تھوڑا مشکل ہے کہ مطلب ہماری انکم تو ہے، اب اگر ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل کسی سے تعلقات خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کو آپ سمجھائیے کہ کیسے کمی کیسے ہو جائے گی اس سے. حسن، یہ بھی بات آپ نے بہت اچھی کہا. دیکھیے یہی آئے کریمہ جس میں آپ نے شروع میں ترجمہ کیا نا، اسی میں سب کا جواب ہے. اچھا. کیونکہ لمن یشاء کا معنی کیا معلوم ہے؟ تم جاتے ہو کام پر، تم جاتے ہو نوکری پر، لیکن رازق حقیقی ہم ہیں. جی. نظام ہم نے بنا رکھا ہے، سسٹم ہم نے بنا رکھا ہے. تو یہ لمن یشاء ایک اور جانب انسان کو بہت اچھا متوجہ کراتا ہے کہ تم کو زیادہ یہ گمان نہ ہونے لگے کہ تم جو اتنا سکسیز اور کامیاب ہو اپنی بنیاد پہ ہو. لمن یشاء یہ آئے کریمہ اس جانب بھی بہت اچھے طریقے سے ہمیں متوجہ کراتی ہے کہ کبھی انسان کے ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ نہیں میں ہوں کامیاب، میں ہوں کامران اور میں نے اپنے دم پہ جو کچھ کیا ہے. نہیں، یہ لمن یشاء وہاں پہ بھی بتاتی ہے. اسی طرح رزق کا بڑھنا اور رزق کا کم ہونا. ایک چیز بہت اہم عرض کروں آپ کی خدمت میں، جیسا کہ ہمارے یہاں روایات اور آیات سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کی جانب سے بخل نہیں ہے. کنجوسی وہاں سے تو نہیں ہو سکتی نا. نہ اللہ کی عطا میں کوئی کمی ہے، نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے. اب میں ہوں جو اپنے اندر اتنی لیاقت اور کیپیسٹی نہیں پیدا کر پاتا کہ وہ رحمت پروردگار عالم جو عام طریقے سے نازل ہو رہی ہے اپنے اندر سمیٹ سکوں. میں کیا کرتا ہوں؟ رزق کے لیے دروازے بند کرنا شروع کرتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا ہوں؟ رزق سے دروازے، چونکہ وہاں سے تو نازل ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی کہ اگر بارش ہو رہی ہو، ایک آدمی برتن رکھے باہر بارش میں کہ بھر جائے اس کا برتن، لیکن معلوم ہے وہ کیسے رکھے؟ الٹا رکھے. یعنی وہ آ کر اس برتن کو الٹا رکھ دے. اس کے بعد 1.5 گھنٹے بارش ہو جانے کے بعد جائے اور کہے ارے یہ میرا چھوٹا سا برتن اس آسمان نے بھرا نہیں. کس قدر بخل اور کنجوسی اس آسمان نے کیا. تو لوگ کہیں گے نہیں، یہ برتن آپ سیدھا رکھتے تو یہ آسمان سے جو بارش نازل ہوئی تھی 1 منٹ بھی اسے لگتا نہیں. یہی حال رزق کے حوالے سے ہے. میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، ایک شخص آیا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس نے آ کر مولا سے فرمایا مولا رزق کی کمی ہے، روزی کی کمی ہے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا اولاد نہیں ہے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. توجہ فرمائیے گا، جہاں پر گرا چونکہ کمیاں ہماری جانب سے ہیں نا، تو لوٹ کر بھی ہمیں جانا ہے. استغفار و توبہ کا معنی یہ در حقیقت ہوتا ہے لوٹ کر جانا ہے. تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر مولا سے کہا کہ مولا میرے پاس جو ہے تنگ دستی ہے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. وہاں موجود صحابی نے کہا مولا 3 الگ الگ قسم کے لوگ آئے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی علاج بتایا. حضرت نے وہاں پر قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 تک، بہت اہم آیت ہے جہاں پر تینوں کے ریزن کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر تم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب کا استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر خشک سالی ہے یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہوتا ہے نا جب کسانوں کو مشکل پڑتی ہے، تو کہا استغفار کرو اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا. پھر اسی آیت میں پروردگار عالم اس کے بعد والی آیت میں وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا اور پھر اس کے بعد اموال بھی دے گا. اب دیکھیے ایک راستہ ہے استغفار، جو یہ آیہ کریمہ میں بیان، استغفار کرنے کا فائدہ قحط سالی نہیں ہوگی. قحط سالی نہیں ہوگی تو یعنی ہمارے ہاں زراعت اور کسانی کے جو کام ہیں اچھے سے ہوں گے. دوسرا اولاد اور مال، یہ دونوں 3 چیز ملا کر آپ کو استغفار سے ملتی ہے. یہ ہوا سسٹم کہ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے. وہیں پر کچھ چیزیں ہیں جو آ کر میرے رزق کو کم کرتی ہیں. ان میں سے سب سے سخت چیز جو انسان کے رزق کو کم کرتی ہے وہ گناہ اور معصیت ہے. ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے. بالکل الہی آمین. جی میرے خیال سے مولانا صاحب نے کم وقت میں بہت اہم پیغام آپ تمام تک پہنچایا. ناظرین، مولانا صاحب یقیناً اس طرح سے ہم لوگ جس طرح سے ابھی گفتگو کر رہے تھے، اگر موقع ملا تو کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ رزق حقیقت میں اور کیا چیز کا نام ہے.
فی الحال آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے اس کا جواب دیا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آج ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اور شاید آپ لوگوں نے بھی تھوڑا سا سوچا ہوگا اس نظریے سے کہ رزق کا جو ہم لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مولانا صاحب نے بتایا کہ جو آیتیں ہم لوگ پیش کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے پہلے کی بھی آیت کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو خیانت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، مطلب مایوس نہیں ہونا ہے اپنی زندگی میں۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ آپ تمام ناظرین سے دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل وین کے ساتھ۔ شکریہ۔